کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جو کچھ یہ ناچ اور گانے کے آلات اور دیگر، اور یہ خاص کر کے یہ جو آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں ایک شیطان پکڑا ہوا ہے جس کے ذریعے ہر وقت ہی چھنکار کی آوازیں آتی رہے، اے اللہ کی رحمت کہاں سے آئے؟ اللہ کے تو دشمن بنے ہوئے ہیں لوگ کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت داخل نہ ہونے پر۔ حدیث میں ایک آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا۔ یہ جو وفد تھا نا، یہ قبیلہ بنی مضر کے لوگ تھے، بڑے امیر آدمی تھے۔ یہ جب آئے، آ کے مل کے نا واپس جانے لگے، نبی علیہ السلام ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے باہر آئے، وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر بیٹھے اور انہوں نے اونٹ چلائے، یعنی وہ ٹرنے لگے، آگاں چلنے لگے۔ اچانک ہی آپ کو محسوس ہوا کہ ٹن ٹن کی آواز آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اے اللہ کے رسول، میں نا شوقیہ ٹلی پائی ہوئی ہے اونٹ دے گل۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا فوری طور پہ اس کی ٹلی جو ہے نا یہ اتارو اس کی ٹلی۔ اے یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے، اس قافلے کے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں چلتے جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی ٹلی کی آواز آئے۔ آج تو ہم اونٹ لیتے ہیں قربانی کا، لیلا لیتے ہیں بکرا، ٹلیاں اسی وقت پاؤں میں گھنگرو اور چانجرے ہیں۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہمیں؟ اور یہ چانجریں تو وہ آوارہ اور فحشہ عورتوں کا کام ہے، اور تم نے ایک حلال جانور کو فحشہ عورت بنا دیا، اس کو کنجریوں والے لباس، اس کو کنجریوں والی ناچنے والی عورتوں کی چیزیں اسے پہنا دی۔ یہ چانجریں ہیں، یہ فلاں ہے۔ ڈرو اللہ سے، محمد رسول اللہ نے فرمایا گھر میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے جن میں یہ کسی قسم کے یہ ٹلی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجرس مزامیر الشیطان، فرمایا یہ جو ٹلیاں بجانا مختلف قسم کے کنگرو جو ہیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے فرمایا مزامیر الشیطان، یہ شیطان کے ساز ہیں۔ بعض تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت شیطان کو اوپر سے نکالا گیا نا آسمان سے، اس کو کہا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جاؤ تو لعنتی ہے۔ جاتے جاتے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک چیلنج دیا، کہا میری عمر کم از کم قیامت تک کر دینا، پھر دیکھنا میں اس بندے کے ساتھ کیا کہا جاؤ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلنا، یاد رکھنا۔ وہ تیرے بندے شیطان کے بندے ہی ہوں گے جن کے اوپر بس چلے گا۔ اس نے کہا اچھا۔ جاتی دفعہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج دیا، کہنے لگا یا اللہ تو پھر ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں بھیجے گا نا، تو کتابیں بھیجنا، میں ان کو شعر و شاعری سکھاؤں گا، دیکھنا کس طریقے سے واہ 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 مقرر، واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ تیری کتاب کے اوپر ہی کوئی آدمی اس طریقے سے نہیں کرنا۔ اور آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور لوگوں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جس جگہ ابھی وہ شاعر ایک لفظ واہ 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 واہ، اسی وقت بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں، واہ 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 واہ۔ کہ یا اللہ تو کتابیں بھیج، میں شعر و شاعری کے ذریعے تیری کتابوں کا علاج کروں گا۔ تو ان کے لیے حلال کھانے کہتا ہے نا، میں زمین سے اور کھانے کے دیگر حلال، دیکھنا میں ان کے لیے حرام اور خنزیر ان کو کھلاؤں گا۔ آج ساری دنیا میں تقریباً دیکھ لیں، اکثر علاقے، چند مسلمانوں کے علاقے چھوڑ کے اکثر علاقوں میں خنزیر ہی کھلایا جا رہا ہے۔ اور مسلمان جو یہ باہر سے آنے والی یہ کینڈیاں کھاتے ہیں، یہ باہر سے آنے والے کینڈیاں کھاتے ہیں نا، یہ کیڈبری یا فلانی ہے۔ آج بھی کیڈبری یہ آپ نیٹ کے اوپر رکھ کے لکھ دیں کیسی بنتی ہے، خنزیر کی اس کے اندر چربی پڑتی ہے، اور مسلمانوں کے بچے شوق سے کھا رہے۔ میں ان کو خنزیر کھلاؤں گا، شیطان نے کہا تھا۔ پھر اس نے اور بھی کہا کہ یا اللہ تو ان کے لیے اینٹیں اور پتھر پیدا کرتا ہے تاکہ مکانوں میں رہیں، میں دیکھنا ان کو سارا دن ان کو باہر گلیوں میں بازاروں کو میں بٹھاؤں گا، سارا دن ہی یہ لڑکیوں کی، بچیوں کے اور غیروں کی اوپر، عزت کے اوپر یہ نظریں کریں گے، دیکھنا۔ اور پھر اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا یا اللہ
تو لوگوں کو بلانے کے لیے اذان کا حکم دے گا نا, اللہ اکبر اللہ اکبر, آؤ بھائی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. دیکھنا میں ان کے مقابلے میں میوزک کو لے کے آؤں گا, لوگ میوزک چلتے کو چھوڑ کے اذان کی طرف کوئی نہیں آئے گا. یہ شیطان خبیث کا چیلنج اللہ کو تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو جرس ہے, یہ سامان اس قسم کا جتنا بھی گاجے باجے اور میوزک کا سامان, یہ سب شیطان کے ہتھیار ہیں. اور اپنی آواز کے ذریعے شیطان راگنیاں گا گا کے مسلمانوں کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ یہ اللہ کے کلام سے لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم, تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کے اندر پھینک دے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کے اوپر شراب بھی حرام کی, بدکاری زنا بھی حرام کیا, اور اللہ نے میری امت کے اوپر کوبا کہتے ہیں ٹولکی کو. اے لوگو, اور میری بات کو سمجھو, اللہ نے اس کو حرام کیا. تم ہر شادی کے اوپر نی کڑیو ٹولکی بجاؤ, نہیں تواڈے ویر دا ویاہ ہے, اور لعنت ہے لعنت ہے لعنت ہے اللہ کی اس گھر میں جس میں ٹولکیاں بجتی. نی کڑیو بجاؤ کی گل ہے, کو مرنا والا گھر ہے. اس قسم کی گندی گفتگو کرتے ہیں. اور میں تو حیران ہو گیا, میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم, یہ میرے اللہ کے قرآن میرے ہاتھوں میں ہے. میں نے ملتان میں دیکھا جنازہ جا رہا تھا, جنازے کے آگے ٹھمریاں, ڈھولک, تبلے, سرنگیاں. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا مولوی صاحب کتوں آئے ہو تسی؟ میں کہا میں گجرانوالہ سے. تمہیں نہیں پتا جب کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کو ٹھمریوں, گاجے باجے, ٹولکیاں اور تبلے کے ساتھ دفناتے ہیں یہ لوگ. یہ حال ہے اللہ کے دشمنوں کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والکوبا, ہر قسم کی ٹولکی اور ٹول جو ہے نا, تبلے سرنگیاں, سب اللہ نے حرام کر دیے. نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامتیں بتائیں. فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے, لوگ زنا کو اس طرح کریں گے جس طرح حلال ہوتا ہے. کل ہی میرا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہاں ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا, بات وہاں ہو رہی تھی. ایک بندے نے کہا ابا جی میں دوجا ویاہ نہیں کرنا دینا, پاویں زنا روز کر آیا کرو, میں ویاہ نہیں جی تانوں کرن دینا. یعنی زنا کو عام حلال کی طرح کریں گے, شرابیں پئیں گے سرے عام. جاؤ جا کے اسلام آباد اور لاہور وہاں, بلکہ مجھے ڈر ہے اب گجرانوالہ کے بھی بعض ہوٹلوں میں شراب پیش کی جاتی ہے. ایک شادی ہمارے رشتہ داروں کی, میں اللہ مجھے معاف کرے, جھوٹ سے اللہ بچائے, اللہ کی قسم کرتا ہوں, ساری رات ہمیں نہیں بلایا. کیوں؟ اے آفا صاحب نے آ کے نواں ہی کام کرنا ہے, اساں ساری رات, امیر آدمی ہے, شراب پینی ہے, ساری رات ہی شراب پیتے رہے وہ یار اور دوست اور سارے. شیطان نے کہا تھا تو ان کے لیے شربت بنا رہا ہے نا, پھل بنا رہا ہے رس والے, تاکہ یہ رس پئیں اور شربت, اور ان کے لیے شہد. یہ دیکھنا میں ان کے لیے حرام چیزیں کس طریقے سے پیدا کر یہ بناؤں گا اور ان کو یہ خوش ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے والمعازف, اور گانے کے بجانے کے راگ رنگ کے لوگ بڑے شوقین ہوں گے, یہ قیامت کی علامت. لوگوں میری بات دھیان سے سمجھ لو. صحابہ اس بارے میں کہا کرتے تھے, جتنے بھی صحابہ ہیں ایک سے لے کے آخری تک, اللہ کی قسم صحابہ کا فتویٰ ہے کہ یہ گانے بجانے, یہ راگ, یہ رنگ, یہ ٹولکیاں, یہ مسلمانوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دیتے ہیں. یاد رکھنا, یہ بچیاں ہماری جو بڑے گانے گا رہی ہیں نا, میرے ویر دی ٹولکی, میرے ویر دا ویاہ, نچے منڈے دی ماں تے تاں پھب دی, نچے منڈے دی بہن تاں پھب دی. یہ پتہ چل جائے گا قیامت کے دن جب منافقوں میں تمہارا شمار ہو کے منافقوں میں اٹھو گے تم. یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے کہ دلوں میں منافقت پیدا کر دیتا ہے, یہ انسان کی مت مار دیتا ہے. چنگا بھلا شریف آدمی ہوتا ہے, ایسے بیٹھا ہوتا ہے آرام سے, ادھر سے گانا لگتا ہے, ادھر اپنے سر کو لانا شروع کر دیتا ہے, پاؤں کو لانا شروع, پاگلوں والی حرکتیں. ابوالکلام آزاد ہمارے ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے. ان کی کتاب ہے غبار خاطر, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انسان نہیں, جانوروں کے دماغ بھی پاگل کر دیتے ہیں. کہ ہندوؤں کے کئی شکاری جنگل میں جاتے, جانور نہیں کوئی پھنستا, وہاں پھر یہ نہ ٹولکی کے ساتھ مختلف قسم کے راگ گاتے,
جانور سننے کے لیے آ جاتے, یہ چپ کر کے ان کو پکڑ کے یہ ذبح کر کے کھا لیتے تھے. جانور کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے, اور یہ جانور کا دماغ بھی خراب کر دیتے ہیں. بندے کی تو دور کی بات ہے, بڑے بڑے بندوں کو دیکھا ناچتے گاتے, بڑے عقل مند سمجھدار ایم اے پاس کو دیکھا, یہ دماغ کو خراب کر دیتی.